حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عظیم صحابی ہیں جنہیں تاریخ میں ان کی سخاوت، شرم و حیا اور خدمت اسلام کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کو ذو النورین، دو نور والا کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما یکے بعد دیگرے آئی تھیں۔ ایسی سعادت کائنات میں کسی اور انسان کو نصیب نہیں ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی اور ان کے دور خلافت کی تفصیل درج ذیل ہے۔ 1. قبول اسلام اور ابتدائی زندگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکہ کے ایک امیر اور معزز گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر بہت ابتدائی دور میں اسلام لائے۔ اسلام لانے پر آپ کے چچا نے آپ کو رسیوں سے باندھ کر بہت اذیتیں دیں، لیکن آپ کے پائے استقلال میں لرزش نہ آئی۔ 2. غنی، اسلام کے لیے بے مثال سخاوت۔ آپ کو غنی سخی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنا سارا مال اسلام کی خدمت میں وقف کر دیا تھا۔ چند مشہور واقعات۔ بئر روما، کنواں۔ جب مدینہ میں پانی کی قلت تھی اور ایک یہودی نے پانی مہنگا بیچنا شروع کیا تو حضرت عثمان نے وہ کنواں 35,000 درہم میں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، جو آج بھی مدینہ میں وقف کی صورت موجود ہے۔ غزوہ تبوک، جب مسلمانوں کے پاس جنگ کے لیے وسائل نہیں تھے تو آپ نے اکیلے 1,000 اونٹ، 70 گھوڑے اور 10,000 دینار پیش کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ 3. حق ولی اور حق خلافت، پرچم اسلام بلند کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپ خلیفہ بنے۔ آپ کے 12 سالہ دور خلافت میں اسلام کا پرچم ان علاقوں تک پہنچا جہاں پہلے کبھی نہیں گیا تھا۔ عظیم فتوحات۔ آپ کے دور میں قبرص، سائپرس، آرمینیا، افغانستان، ترکستان اور شمالی افریقہ کے علاقے فتح ہوئے۔ پہلا بحری بیڑا۔ آپ نے پہلی بار اسلامی بحریہ نیوی قائم کی جس کی وجہ سے سمندروں پر بھی مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی۔ جامع القرآن۔ آپ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ آپ نے پوری امت کو قرآن پاک کے ایک ہی لہجے، قریش کے لہجے پر جمع کیا، اسی لیے آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ 4. شرم و حیا کا پیکر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ آپ کی حیا اتنی زیادہ تھی کہ آپ تنہائی میں بھی کبھی بے پردہ نہیں ہوتے تھے۔ 5. شہادت کا واقعہ، حق کی خاطر قربانی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت تاریخ کا ایک دردناک باب ہے۔ جب باغیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا اور آپ سے خلافت چھوڑنے کا مطالبہ کیا تو آپ نے فرمایا، میں وہ قمیص نہیں اتاروں گا جو اللہ نے مجھے پہنائی ہے، یعنی خلافت۔ آپ نے مدینہ کے نوجوانوں کو، جن میں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما بھی شامل تھے، باغیوں سے لڑنے سے روک دیا کیونکہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں خون بہے۔ آپ 40 دن تک بھوکے پیاسے رہے اور آخرکار 18 ذو الحجہ کو اس حالت میں شہید کیے گئے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور آپ کے خون کے قطرے اس آیت پر گرے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس ان کے مقابلے میں اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ خلاصہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنی دولت سے اسلام کی بنیادیں مضبوط کیں اور اپنی شہادت سے یہ ثابت کر دیا کہ ایک سچا ولی اور حکمران اپنی قوم کی بقا کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے لیکن اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرتا۔ کیا آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اس